آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا حصہ دوم پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ واستشہدوا، اور تم گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مسلمان مردوں میں سے، فإن، چنانچہ اگر، لم یکونا، نہ ہوں، رجلین، دو مرد، فرجل، تو گواہی دیں ایک مرد، وامرأتانی، اور دو عورتیں، ممن، ان میں سے جنہیں، ترضونا، تم پسند کرو، من الشہداء، گواہوں سے، ان، یہ اس سبب سے کہ اگر، تضل، بھول جائے، احداہما، ایک عورت ان دو میں سے، فتذکر، تو یاد دلا دے، احداہما، ان میں سے ایک، الاخری، دوسری کو، ولا یابا، اور نہ انکار کریں، الشہداء، گواہ، اذ، جب بھی، ما دعوا، وہ بلائے جائیں، ولا تسمعوا، اور نہ تم سستی کرو، ان، اس سے کہ، تکتبوہ، تم لکھو اس کو، صغیراً، چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً، یا بڑا، الی اجلہ، اس کے مقررہ وقت تک، ذالکم اقسط، یہ لکھنا زیادہ قرین انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم، اور زیادہ مضبوط، للشہادت، گواہی کے لیے، وادنا، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ ترتابو، کہ نہ تم شک میں پڑو، الا ان تکونا، سوائے یہ کہ ہو، تجارتاً، سودا، حاضرتاً، حاضر یعنی ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا، کہ تم لیتے دیتے ہو اسے، بینکم، آپس میں، فلیسا، تو نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم وہ نہ لکھو اس کو، وَأَشْهِدُوا، اور تم گواہ بنا لو، اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب تم آپس میں سودا کر لو، وَلَا يُضَارَّ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتب، لکھنے والے کو، وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ، فسوق، نافرمانی ہے، بکم، جس کا گناہ ہوگا تمہیں، واتقوا، اور تم ڈرو، اللہ، اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھلاتا ہے تمہیں اللہ، واللہ، اور اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔
फरमाया वस्तशहीदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन व इम्रअतानि मिम्मन तरज़ौन मिनश्शुहदाइ अन तज़िल्ल इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमा अल-उख़रा, और अपने में से दो मर्द गवाह रख लो, अगर दो मर्द न हो तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों में पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। गवाह बनाने की हिकमत, जैसा कि इब्न क़दामा रहमहुल्लाह ताला ने कहा, इसलिए कि ये झगड़े के इम्कान को दूर करता है और इनकार से भी बचाता है। सूदी निज़ाम की सख्ती से ममाने सदक़ात और खैरात की ताकीद बयान की गई है, तो फिर ऐसे मुआशरे में कर्ज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सूद तो वैसे ही हराम है और हर शख्स सदका व खैरात की इस्तिताअत नहीं रखता। इसी तरह हर शख्स सदका लेना पसंद भी नहीं करता, फिर अपनी ज़रूरियात व हाजात पूरी करने के लिए कर्ज़ ही बाकी रह जाता है। इसलिए हदीस में कर्ज़ देने का बड़ा सवाब बयान किया गया है। ताहम कर्ज जिस तरह एक नागज़ीर ज़रूरत है, इसमें भी एहतियाती या तसाल झगड़ों का बायस भी है। अल्लाह ताला ने कर्ज के सिलसिले में ज़रूरी हदायत दी हैं ताकि ये नागज़ीर ज़रूरत लड़ाई झगड़े का बायस न बने। इसके लिए एक हुक्म यह दिया गया कि मुद्दत का तयन कर लो, दूसरा यह कि इसे लिख लो, तीसरा यह कि इस पर दो मुसलमान मर्द को या एक मर्द और दो औरतों को गवाह बना लो। ये एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों को मुकर्रर करने की इल्लत और हिकमत है, यानी औरत अक़ल और यादाश्त में मर्द से कमज़ोर है। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस में भी औरत को नाक़िसुल अक़ल कहा गया है। इसमें औरत के इस्तिग़फ़ाफ़ फरोतरी का इजहार नहीं है, जैसे एक बाद लोग बावर कराते हैं, बल्कि एक फितरी कमज़ोरी का बयान है जो अल्लाह ताला की हिकमत मशीयत पर मबनी है। वला याबश्शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, और गवाह जब भी बुलाए जाएं इनकार न करें। इसका मफ़हूम ये है कि जब किसी शख्स को बरक मुआहदा गवाह बनाया जाए या बाद में तनाज़ा के हल के लिए अदालत में शहादत देने के लिए बुलाया जाए तो वो हरगिज़ इनकार न करे, ताकि मज़लूम का हक़ ज़ाय न हो और मुआशरे में इंसाफ कायम रहे। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी खराबी दर आई है कि लोग कम कर्ज को लिखते ही नहीं, कहते हैं कि भाई चंद सौ ही तो हैं, लिखने की क्या ज़रूरत है, या फिर इस वजह से भी नहीं लिखते कि जिसको कर्ज दे रहे हैं वो बड़ा नेक या करीबी रिश्तेदार है, देने वालों के इस पर अंधा एतमाद है। लेकिन हकीकत ये है कि यही एतमाद बाद में बद एतमादी में बदल जाता है। सैकड़ों लोग इस वजह से रो रहे हैं कि उन्होंने किसी शख्स को महज एतमाद की बिना पर कर दिया और कोई लिखत पढ़त नहीं की। मगर अगर शरई असूलों को देखा जाए तो कर्ज के लिखने के जो अहकामात हैं ये सबसे पहले सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर नाजिल हुए और कुरान करीम के सबसे पहले मुखातब वही थे, और ये लिखने का हुक्म सबसे पहले उन्हीं सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को दिया गया था। तो क्या कोई शख्स सहाबा के एतमाद अमानत में शक कर सकता है? हाशा व कल्ला। लेकिन इसके बावजूद भी लिखने का कहा गया, क्योंकि शैतान इब्न आदम के वजूद में खून की तरह गर्दिश करता है। हमने जब शरई उसूल को छोड़कर एतमादों की फ़ज़ा में बसेरा किया तो वहाँ से हमारे एतमादों को ठेस पहुँचने लगी और नतीजा ये निकला कि ख़ानदान बिछड़ गए, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो गईं, दोस्तियाँ दुश्मनी में बदल गईं, जिसका सबब यही अंधा एतमाद था। वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तरताबू, और इससे मत उगतो वो छोटा मामला हो या बड़ा, कैसे इसकी मदद तक लिखो। ये काम अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाला और शहादत को ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है और ज़्यादा करीब है कि तुम शक में न पड़ो। यानी ये लिखने के फ़वाइद हैं कि इससे इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे, गवाही भी दुरुस्त रहेगी कि गवाह के फौत या गायब होने की सूरत में भी तहरीर काम आएगी, और शक व शुबा से भी फरीक़ैन महफूज रहेंगे, क्योंकि शक पड़ने की सूरत में तहरीर देकर शक दूर कर लिया जा सकता है। इल्ला अन तकून तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा
واشہدوا اذا تبایعتم، مگر یہ کہ نہ کچھ سودا ہو جیسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کیسے نہ لکھو، اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، یعنی یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو، ورنہ اس سے پہلے نہ کچھ سودے کو لکھنے سے مستثنا کر دیا گیا۔ بعد نے اس بیع سے مکان، دکان، باغ یا حیوانات کی بیع مراد لی ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو۔ ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار نقصان ہو، یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اگر ایسا کرو گے تو بلا شبہ یہ تم میں بڑی نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے اجتناب کرو۔ عصر حاضر میں بینکوں، مالیاتی اداروں بالخصوص اور معاشرتی سطح پر قرض خواہوں کی بالعموم ایک پیچیدگی اور مشکل کا سامنا ہے کہ قرض دار پیسہ لے کر واپس نہیں کرتے۔ معاشرے میں بددیانتی، کرپشن، بے دینی کی وجہ سے صورتحال یوں چلی ہے کہ پیسہ دینے والا واپس ملنے کی امید سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ضرورت مندوں کو قرضوں کے اصول میں بھی انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ قرض خواہوں نے تو تلاش بسیار کے بعد جب انہیں کوئی حل سجائی نہیں دیا تو معاصر قوانین نے یہ حل تجویز کیا کہ جو مقررہ وقت پر ادا نہ کرے اس پر جرمانہ لگا دیا جائے۔ وہ اسباب جن کی وجہ سے قرض خواہ کا پیسہ پھنس جاتا ہے، ادائیگی میں دشواریاں پیش آتی ہیں، اسلام نے ان اسباب پر نظر رکھنے اور ہر سبب سے ایک مخصوص طریقے سے نپٹنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ قرض کی عدم ادائیگی کے اسباب: نمبر 1، دیوالیہ ہو جانا، تنگ دستی۔ وہ شخص جس کے قرض ادا نہ کر سکنے وجہ دیوالیہ ہو جانا یا کسی بھی قدرتی آفت یا بے اختیار سبب کے باعث تنگ دست ہو جانا، جس کے بعد اس کے لیے قرض ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس ادائیگی کے لیے رقم ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مقروض کی بدنیتی کے باعث جان بوجھ کر ٹال مٹول سے کام لینا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مثل الغنی ظلم، مالدار کا ادائیگی قرض میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ نمبر 3، مقروض کی موت، اگر کسی انسان کی موت واقع ہو جائے تو اس کا اپنے مال سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کے ورثہ کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اور ان پر واجب ہے کہ مال کی تقسیم سے پہلے اس میت کے تمام واجبات ادا کریں۔ لیکن اگر میت نے کوئی مال نہ چھوڑا ہو ان پر اس میت کے واجبات ادا کرنا تو لازم نہیں ہے، جس کے سبب قرض کی ادائیگی پھنس جاتی ہے۔ نمبر 4، مقروض کا قرض سے مکر جانا، اور کوئی قرض لے کر مکر جائے کہ میں نے تو کوئی قرض نہیں ہی لیا تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے جس سے قرض کی واپسی میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرض کی ادائیگی کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ شریعت کی جانب سے ادائیگی قرض کو یقینی بنانے کے لیے اختیار کیے جانے والے وسائل: اسلام نے قرض کی واپسی کو محفوظ ممکن بنانے کے لیے 4 رہنما ضابطے متعین کیے ہیں، جن سے صرف دیا گیا قرض محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کی واپسی بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ مقروض کے قرض لینے سے مکر جانے کا، جو لوگ قرض لے کر مکر جاتے ہیں، شریعت نے اس حوالے سے چند رہنما ضابطے متعین کیے ہیں جن کے اختیار کرنے سے مقروض کبھی بھی مکر نہیں سکتا۔ صرف بنیادی ضروریات یا احتیاط کے لیے قرض دیا جائے، پرتعیش اشیاء کی خریداری کے لیے قرض نہ دیے جائیں۔ نمبر 2، قرض دینے سے پہلے قرض لینے والے شخص کی مالی پوزیشن کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ یہ ادا بھی کر پائے گا یا نہیں۔ نمبر 3، قرضوں کی واپسی کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کی جائے۔ نمبر 4، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیت المال نظام کو فعال کیا جائے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں وہاں سے پوری کی جائیں اور انہیں قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ نمبر 5، قرض لینے والے قرضہ انتہائی مجبوری کی حالت میں رہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہر نماز میں قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی نماز میں دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ یقیناً میں گناہ قرض سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ نمبر 6، قرض دینے سے پہلے تمام شرعی قانونی ضابطے پورے کر لیے جائیں، جن میں قرض کے معاہدہ کا لکھنا، قرض پر گواہ بنانا، بطور گروی کوئی چیز رکھنا، ضامن متعین کرنا اور مقروض کی مالی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے قرضہ دیا جانا چاہیے۔
नंबर 7, जानबूझकर टाल मटोल करने वाले कर्ज दहिंदगान को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए और कोई इदारा बाद अदा उन्हें कर्ज फराहम न करे। नंबर 8, अवाम में शऊर आगाह के लिए कर्ज से मुतल्लिक़ खौफ डर की शरई आयात व हदीस की तालीम देनी चाहिए कि जिसमें मकरूज की नमाज जनाजा न पढ़ाना, मौत के बाद इंसान की मग़फ़िरत का अदायगी, कर्ज तक रोक लिए जाना वगैरह शामिल हैं। मकरूज को बतौर कर्ज ली हुई रकम से ज़्यादा की अदायगी की पाबंद न किए जाए क्योंकि ये सूद है और सूद की हुर्मत कतई और अटल है। बाद नाम बदलने से हक़ाइक़ नहीं बदल जाते। अल्लाह ताला में निज़ाम मईशत को शरई हुदूद पर सवार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।